الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اتقوا الله مولانا العظيم. دوست بزرگوں، جس چیز کی اہمیت انسان جانتا ہے اور اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، اگر دوسرے طریقے سے اگر سمجھنا چاہیں، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. جیسے انسان کو بیوی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر بات مانتا ہے اور سنتا ہے اور اس کے تقاضوں کو، اس کے کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اولاد سے محبت ہوتی ہے تو ان کے ہر کاموں کو، ہر تقاضوں کو، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کوشش کرتے رہتا ہے. تو کسی نہ کسی وجہ سے کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے تو پھر انسان ان کی ضرورتیں پورا کرنے پر مجبور ہے. اسی طرح اگر انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا ہو جائے گا اور اس کی ہر بات کو سننے والا ہو جائے گا. تو اللہ کی محبت کو دل کے اندر بٹھانے کے لیے اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو جاننا، پہچاننا بہت ضروری ہے. وہ ایسی طاقت والا ہے، وہ ایسی قوت والا ہے کہ اس سے ایسی طاقت والا کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے، نہ ہوگا. جس کو سورہ اخلاص میں بیان وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی اس کے برابری نہیں کر سکتے، نہ اس کی طاقت میں برابری کر سکتے ہیں، نہ اس کی قوت میں برابری کر سکتے ہیں. اس کا کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اسی کا نام اللہ ہے. اس اللہ کی پہچاننے کے لیے اس کے نظام کے اندر غور کرنا پڑے گا، اور جو نظام اللہ چلاتے ہیں وہ دنیا کے اندر نظام کس طرح چلتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، جبکہ دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں تھا. اب ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر مرد عورت دونوں ملیں گے پھر اولاد ہوں گی. ایک سلسلہ ہے، ایک ضابطہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بنانے میں وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. وہ نہ ماں کے محتاج ہے، وہ نہ باپ کے محتاج ہے، وہ کسی کے بھی
محتاج نہیں ہے، نہ مرد کے محتاج ہیں، نہ عورت کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیے، تو پھر کتنے بڑے طاقت والے اللہ ہوں گے۔ اسی طرح اگر دیکھیں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کیا، باپ موجود نہیں، عورت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ ایک پھونک مارو، ایک پھونک مارا گیا، فوراً حمل ٹھہرا، فوراً ولادت ہوئی، فوراً بچہ پیدا ہوا۔ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک نظام کو چلا کے دکھایا، دیکھو ہم دنیا کو وجود میں لانے کے لیے، دنیا کو پیدا کرنے کے لیے ہم باپ کے محتاج نہیں ہیں، بغیر باپ کے بھی ہم انسانوں کو دنیا میں لانا چاہے تو لا سکتے ہیں، بغیر ماں باپ کے لا سکتے ہیں، بغیر باپ کے لا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ایک چھوٹا سا مجمع ان کی بات کو قبول کیے، باقی سب نے انکار کیا۔ جب ختم ہونے کی بات ہوئی کہ سب کو ختم کر دیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، اس میں جو لوگ سوار ہوں گے وہ بچ جائیں گے، بقیہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دنیا کے اس وقت جتنے لوگ تھے سب کو ختم کر دیے، ایک چھوٹے سے مجمع کو جس کو اللہ نے چاہا ان کو بچا لیا۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ تو آدمی جب اللہ کی قدرت کو دیکھے گا، اللہ کی طاقت پر غور و فکر کرے گا، تو پھر انسان کو اللہ سے تعلق جوڑنے کی فکر پیدا ہوگی، اللہ سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بظاہر دیکھنے میں اتنی بڑی آگ تھی کہ اس جیسی آگ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، اتنی طاقتور، اتنی زبردست، اتنی جھلسنے والی آگ تھی کہ اگر پرندہ بھی گزرتا تو ختم ہو جاتا تھا۔ پرندہ آگ کے اندر سے نہیں گزر رہا ہے، آگ کے اوپر سے بھی اگر گزرے اس کی تپش، اس کی حرارت کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو ایسے آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک ایسے روکے رکھا کہ پھر جبکہ اللہ نے حکم کیا کہ اے آگ آپ ایسی ہو جائے، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں، زیادہ گرم بھی نہیں، یا نار کونی بردا و سلاما، کہ سلامتی والی ہو جائیے، ٹھنڈی والی ہو جائیے، زیادہ ٹھنڈی بھی ہو جائے گی تو ٹھنڈ لگے گی، برداشت نہیں کر سکتے، زیادہ گرمی بھی ہو جائے گی، برداشت نہیں کر سکتے، تو اس نے ایک دم میانہ روی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ 40 دن تک بظاہر آگ کے انگارے کے اندر موجود ہے، دیکھنے والے سمجھ رہے بس یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا کے بتایا دیکھو انسانوں کی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن اتنے بڑے آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حفاظت کر کے دکھایا۔ اسی طرح اگر دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اگر غذا بن جاتے تو ختم ہو جاتے تھے۔ اب ایک بند جگہ اگر کسی انسان کو رکھے تو کس طرح رہے گا، لیکن اللہ نے حفاظت کی کہ اندر اللہ کی ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ساری جو طاقتیں ہیں یہ اللہ کی ہیں، یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کر کے دکھائے۔ دیکھو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر حفاظت کر کے دکھایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھ کر ہم نے حفاظت کر کے دکھایا۔ اسی طرح اگر دیکھیں بہت سارے نبیوں کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔
یہی سے طاقت والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کر کے دکھا ہے کہ ہم چاہتے تو اس طرح دنیا کے اندر کر سکتے ہیں. اب ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر احکام نازل کیے ہیں کہ آپ کو اس حکم پر چلنا ہے, آپ کو اس حکم میں پابند ہونا ہے, آپ کو اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اب ہمارے سامنے جو مہینہ آ رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے, جسے سب لوگ رمضان سمجھتے ہیں, جبکہ کتابوں میں اس کے 4 نام کتابوں کے اندر ملتے ہیں. تو اس کو صوم الصبر بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کے جو مہینے کا ایک نام ہے الصبر, کہ رمضان کے اندر انسانوں کو صبر کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے خلاف, نفس کے خلاف چلنے کی ساری چیزیں سامنے ہیں. صبح صبح کھانے کی کسی کو بھی عادت نہیں, نفس تو کہتا ہے کہ یہ وقت کھانے کا نہیں, یہ وقت سونے کا ہے, لیکن اب اللہ کا حکم ہے کہ آپ اٹھیے, اٹھ کے سحری کیجیے. نفس تو کہتا ہے کہ آپ اطمینان سے 8 بجے کے بعد کھانا شروع کیجیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, اب صبح فجر سے پہلے سحری کر لو, پھر شام غروب ہونے تک کچھ نہیں کھانا ہے. تو نفس کو کچلنا رہتا ہے, اس کے اندر عادت کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے. پھر دن بھر بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے. اب نفس کہتا ہے کہ کھا لو پی لو, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا ہے, نہیں پینا ہے. اب یہ امتحان ہے, ایک طرف نفس ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے. اب بندے کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کدھر چلے گا. پھر اس کے بعد روزہ رکھ کر صبح سے شام تک روزہ رکھے, اب پھر اس کے بعد چھٹی نہیں, اب روزانہ کی نمازوں سے بھی زیادہ نمازیں پڑھو. اب پھر نفس کہے گا کہ ارے صبح سے شام تک تو تھک چکا ہے, بھوکا رہا, پیاسا رہا, اب تراویح چھوڑ دے کوئی بات نہیں, لیکن حکم کہہ رہی ہے آپ کو اب چھوڑنا نہیں ہے. روزانہ 4 رکعت عشاء پڑھ کے چلے گئے تو چل جاتا تھا, پھر 3 وتر پڑھے تو کافی ہے, لیکن اب 20 رکعت آپ کو پڑھنا پڑے گا. پھر 20 رکعت میں چھوٹی چھوٹی صورتیں نہیں, بلکہ اس کے اندر پورا قرآن سننا ہے. تو نفس کو کچلنے کا جو بہترین موقع ہے وہ رمضان کا ہے. تو اس لیے اس کا ایک نام کہ ملتا ہے کہ صوم الصبر ہے. تو یہ نام ملتا ہے مساعات, یعنی بھلائی والا مہینہ, شہر المساوات, یعنی اس کے اندر لوگ بہت ساری بھلائیاں کرتے رہتے ہیں. خود بخود جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے وہ بھی کرنا ہے. کتنے اللہ کے بندے ایسے 11 مہینے کبھی اپنے ہاتھ میں تسبیح نہیں پکڑے, لیکن اس مہینے کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی تسبیح کروں. فرائض پڑھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا شوق پیدا کرتے ہیں. اب وہ فرائض نہیں پڑھنے والا انسان فرائض بھی پڑھے گا, سنتیں بھی پڑھے گا, نوافل بھی پڑھے گا. تو یہ بھلائی والا مہینہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں پہلے ہی سے پلان بنانا چاہیے کہ آنے والے رمضان کے اندر ہمیں کس طرح اپنا وقت گزارے, کس طرح زیادہ نیکیاں حاصل کریں. اسی لیے رمضان کو نیکیوں کا آفر سیزن کہتے ہیں کہ اس کے اندر خوب نیکیاں کما لو. ایک نفل کرو فرض کے برابر ثواب ملے گا, ایک فرض کام کرو 70 فرض کرنے کے برابر ثواب ملے گا. عام دنوں میں نفل کا درجہ نفل, فرض کا درجہ فرض, ایک فرض کرو ایک ہی فرض ہے, ایک نفل کرو ایک ہی نفل ہے. لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ آفر بڑھا دیے, ایک نفل کرو فرض کے برابر ہم تم کو ثواب دیں گے, ایک فرض پڑھو ہم 70 فرض کے برابر آپ کو ثواب زیادہ دینے والے ہیں. اور روزے 5 قسموں کے اندر متعین ہے, ایک فرض معین, ایک فرض غیر معین, ایک روزہ واجب ہے, ایک روزہ نفل ہے. تو فرض معین اور فرض غیر معین کے اندر فرق ہے. فرض معین وہ روزے کہلاتے ہیں جو رمضان کے ہیں, جو اللہ کی طرف سے فرض ہے, جو ہر ایک کو رکھنا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو رمضان کا مہینہ وہ جس کے اندر قرآن اتارا گیا اور اس کے اندر پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے. یہ روزوں کا نام ہے فرض معین.
ایک دوسری قسم ہے فرض غیر معین، یعنی رمضان میں روزہ رکھ کر روزہ توڑ دیے، کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کی وجہ سے 60 روزے رکھنا پڑتا ہے، کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، یا رمضان میں کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے، اب وہ روزے آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ روزے قضا روزے کہلاتے ہیں۔ اب یہ کفارے کے روزے اور یہ قضا روزے یہ دونوں فرض غیر معین روزے ہیں۔ فرض معین کے روزے پر بھی سوال ہوگا، فرض غیر معین کے روزوں پر بھی سوال ہوگا۔ جو بھی فرائض ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، تو اس لیے اگر ہم نے کسی وجہ سے رمضان میں روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ روزے جو پورا کرتے ہیں اس کا نام فرض غیر معین ہے، یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تھا پھر وہ روزے آپ پورا کرتے ہیں تو اس کا نام بھی فرض غیر معین ہے، لیکن ان روزوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ واجب ہے کہ ہم نے کچھ روزے رکھنے کی نیتیں کی۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے بچے کو نوکری آ گئی تو ہم 1 مہینہ روزہ رکھیں گے، اب نوکری آ گئی، نیت تو اچھی کرے ماشاءاللہ، اب نوکری بھی آ گئی، اب روزہ رکھنے کا مسئلہ دیکھو، اب روزہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا کہ اب آپ ضرور روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ آپ منت کیے تھے، اللہ نے آپ کا کام پورا کر دیے، لہذا اب آپ کے اوپر وہ روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ اب یہ آپ کے کھاتے میں معافی نہیں ہوں گی، آپ کو 1 مہینہ جو بھی آپ منت کیے، مہینے کی منت کیے، 2 مہینے کی منت کیے، تو جتنے بھی مہینے کی منتیں آپ کیے ہیں وہ سب روزے رکھنا آپ کے اوپر واجب ہو گیا۔ اب وہ کفارے کا روزہ بھی نہیں، وہ قضا روزہ بھی نہیں، وہ واجب روزہ بھی نہیں، ویسے آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزے نفل کہلاتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے اندر جو روزہ آپ رکھتے ہیں اس کے لیے خاص کر نیتیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ میرے منت کے یہ فرض ہے، وہ واجب ہے، واجب کا درجہ فرض سے چھوٹا ہے۔ آپ کو منت کے روزے رکھنا ہے تو رمضان کے بعد رکھنا ہے، کفارے کے روزے رکھنا ہے تو رمضان کے بعد رکھنا ہے، قضا روزے رکھنا ہے تو رمضان کے بعد رکھنا ہے۔ آپ اس کے اندر صرف نیت کر لیں یا صرف سحری کر لیں، آپ کا روزہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب روزے کا اصل لغوی تعریف کیا ہے؟